خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عالم ٹائم ہمارا سیگمنٹ ہے، عالم اس میں موجود ہوتے ہیں، علماء اس میں موجود ہوتے ہیں، سیکھنے کا کام، سکھانے کا عمل، معلومات اور علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ سیگمنٹ کا نام عالم ٹائم۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے علامات قیامت، اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے ہم سب کے محترم مفتی غلام دستگیر صاحب۔ آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بائیں ہاتھ میں موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ساتھ موجود ہیں میرے ایک بہت ہی پیارے بچے ہی، ہمارے تو بیٹے ہی ہیں، اور کام کر رہے ہیں کیریئر کونسلنگ کا، خود بھی ڈاکٹر ہیں اور ابھی ہی فارغ ہوئے ہیں، محمد حمزہ محمد الطاف۔ ویسے MHM یوز کرتے ہیں یہ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی تشریف لائے۔ آپ سے بھی بات ہوتی رہے گی۔ علامات قیامت پہ پہلے تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر طرف قیامت مچی ہوئی ہے، جدھر دیکھیں قیامت مچی ہوئی۔ علامات قیامت تو نہیں آئی، اور وہ کب آئیں گی وہ بھی ہم تذکرہ کریں گے، لیکن جو صورتحال اور ماحول بنا ہوا ہے وہ قیامت کا ہی ہے۔ تو مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں قیامت کی تو لوگ اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ اپنی آئیڈیاز اور مشورے اور باقی چیزیں شامل کریں، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ قیامت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور آخرت اور قیامت کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ قیامت کب آئے گی، یہ سوال ہمیشہ سے گردش کرتا رہا، صرف آپ کے یا میرے، ہمارے دور میں نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام سے بھی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ سوال ہوتا رہا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ انبیاء علیہ السلام جب کفار کو تبلیغ کی دعوت دیا کرتے، دین کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، تو وہ کہتے کیا ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے؟ فرمایا قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، لے آؤ وعدہ، ان کنتم صادقین۔ تو اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ مختلف آیات، بے شمار آیات قرآن مجید فرقان حمید میں جن میں قیامت کا ذکر کیا۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عقیدہ ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام انبیاء، یعنی یہ اسلام کی بنیادی عقائد ہے نا، تمام انبیاء سچے ہیں، تمام رسول سچے ہیں، تمام کتاب حق ہیں، قرآن آخری کتاب ہے۔ اسی طرح روز آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھنا یہ فرض اعظم ہے۔ اچھا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ کامل مومن نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ قیامت کا کوئی انکار کرے، اس کے وجود کا انکار کرے، اٹھنے کا انکار کرے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی آیات ہیں ان میں بار بار یہ کہا گیا، بار بار یہ بتایا گیا بالآخر تمہیں رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے علم عطا فرمائے۔ علم النبوت جو ہے نا، اس کو 3 اقسام ہیں ابتدائی طور پر۔ ایک تو ہیں احکام شریعت، جو شریعت مطہرہ کے واضح احکامات ہیں، وہ حضور نے اللہ سے لیے، اور یہ علم غیب تھا اور لوگوں کو عطا کر دی، ایک بات۔ دوسرے علوم وہ ہیں کہ جن میں حضور کو اختیار دیا گیا، چاہیں تو بتائیں، چاہیں تو نہ بتائیں، جیسے ذکر آگے چلے گا، رسول اللہ بے شمار قیامت کی علامتیں بتائی۔ اور تیسرے علوم وہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو دے تو دیا گیا علم، لیکن منع کر دیا گیا کہ اب آپ کو کسی کو، یہ فرض کر دیا گیا کہ آپ کو کسی کو نہیں بتانے۔ جیسے قیامت کس سن میں آئے گی، سن نہیں بتایا گیا ہے، قیامت کس جو ہے کون سے سن ہجری کے اندر واقع ہوگی، کون سے سن عیسوی کے اندر آئے گی، کتنا وقت باقی ہے، کتنا وقت باقی، یہ چھپا دیا گیا اور رسول اللہ پر فرض کر دیا، حالانکہ رسول اللہ کو بتایا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو نہیں پتا ہوتا تو حضور علیہ السلام علامات قیامت کبھی نہیں بتاتے، لیکن جہاں تک اجازت حضور نے بتایا کس دن واقع ہوگی، یہ بچہ بچہ جانتا ہے، جمعے کے دن آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، محرم کے مہینے میں آئے گی، تو رسول اللہ علیہ السلام کو یہ علم عطا فرما دی گیا۔
اچھا یہ جو سوال ہے نا قیامت کب آئے گی، ان کی علامات کا ظہور ہوگا، اور علامتیں کچھ علامت جن کو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں ان کو علامت صغرا علماء نے بیان کیا ہے، صحیح۔ فرمایا قیامت کے آنے کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو علامت کبریٰ ہیں، جو بڑی بڑی نشانی ہے، جیسے بیت اللہ شریف ڈھا دیا جائے گا، یہ بڑی علامتوں میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، یہ بڑی علامتوں میں ہے۔ دجال آئے گا، یہ بڑی علامتوں میں۔ دابۃ الارض نکلے گا، یہ بڑی علامتوں میں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں بیان کی گئی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب کافر جو قیامت کا منکر ہے وہ میدان محشر میں پہنچے گا، حالانکہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا تو کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، ہم سے ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو فرشتے ان سے کہیں گے، چونکہ قیام میدان محشر کا عذاب بہت سخت ہوگا، کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو رحمان کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ اب قیامت جو ہے اس کی جو علامات بیان کی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے واضح طور پہ بیان فرمایا گیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو علامات قیامت بیان فرمائی ہے، فرمایا تم دیکھو گے کہ جہالت عام ہو جائے گی، اور آج دیکھ لیجیے، فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، اور کمینے لوگوں کو عزت دی جائے گی، اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا، اچھے کو برا سمجھا جائے گا، برے کو اچھا سمجھا جائے گا، در و دیوار سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، آج یہ سب عام ہے، اور حرام کھانے والا باعث فخر اور باعث عزت سمجھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ آج ان تمام باتوں پر غور کریں جو حضور علیہ السلام، اس کے علاوہ بے شمار علامت ہے، لیکن ان باتوں پر غور کریں کہ کیا یہ علامات قیامت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام، بخاری مسلم کی حدیث مشکات شریف کے اندر بھی ہے، حضور نے فرمایا قیامت، قرب قیامت کی نشانی یہ ہے، فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اب اس کی تشریح محدثین نے بیان فرمائی، فرمایا کیا مطلب ہے اس فرمان مصطفیٰ کا؟ حضور نے فرمایا ماں وہ اولاد پیدا کرے گی جو ماں کے ساتھ لونڈیاں جو سے سلوک کریں گے، کیا آج والدین کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا سلوک؟ بے شمار خبریں جو ہیں زینت بنتی رہتی ہیں جناب سوشل میڈیا کی کہ ماں کو مار دیا گیا، نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسے جو حیا ہیں۔ حالانکہ والدین کے فضائل، ان کے مناقب، اگر والدین کچھ بھی نہ کریں نا، ہم پورا اس پہ سیگمنٹ کر چکے ہیں پورا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ان کی ذمہ داری کیا، ان کے مقام کیا، ان کا منصب کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو قرب قیامت کی نشان بیان فرمائے، ان میں ایک واضح طور پر اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اور ہم اہل مدینہ میں سے اس میں کوئی بھی نہیں اس کو نہیں جانتا تھا، اور جب جانتا نہیں تھا تو ظاہر سے مسافر ہوگا، لیکن اس سفر کا کوئی آثار اس کے جسم پر نمایاں نہیں تھے، بال اس کے کنگھی کیے ہوئے صاف ستھرے، کہ انسان جب سفر سے آتا ہے، اور وہ زمانہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، یہ اونٹ پہ آتے تھے لوگ، تو جب بندہ گھوڑے پہ سفر کرے گا تو اس کے بال بکھر جائیں گے، مٹی میں آلودہ ہو جائیں گے، داڑھی ہوگی تو داڑھی پر مٹی ہوگی، چہرے پر مٹی ہوگی، لباس گرد آلود ہوگا، لیکن نہ تو اس کے بالوں سے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ مسافر ہے، اور نہ ہی اس کے لباس سے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ مسافر ہے۔ اب وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کس طرح؟ حضرت ابو ہریرہ صحابہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس حدیث سے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی حدیث روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں وہ دو زانوں کے بیٹھا، اس طرح کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زانوں تشریف فرما تھے، اور وہ آ کر اس طرح قریب حضور کے بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ اب حضور علیہ السلام سے اس نے سوالات شروع کیے، اور حضور نے فرمایا بتاؤ، اس نے سوال کیا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول بعالم من السائل او کما قال، حضور فرماتے ہیں یہ سوال کرنے والا، جس کا خلاصہ علماء نے حدیث کا ترجمہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ جس طرح مجھے منع ہے علامت قیامت کا ٹائم بتانا، اس طرح تجھے منع ہے۔ حضور جب وہ تشریف لے گئے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد محدثین جو بات بیان کرتے ہیں نا، کمال بات بیان کرتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اب یہ آ کر جبریل بھی تو بول سکتے تھے، جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کیوں سوالات کیے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ شریعت نافذ ہوگی تو رسول اللہ کی زبان اقدس سے بات نکلے گی، زبان اقدس سے بات نکلے گی۔ تو علامات قیامت جتنی بیان کی گئیں، آقا دو جہاں علیہ السلام نے یہ قرب قیامت کی نشانیاں جو بیان فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید میں دابۃ الارض یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور
یہ سورج جب طلوع ہوگا غروب مغرب سے، اس کے بعد دعوت الارض نکلے گا، انشاءاللہ آگے بات چلے گی تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر اگر شاہ صاحب جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، چیدہ چیدہ اشارتاً قیامت کے قریب آنے والی علامات ہی ہیں، تو ہونے والا ہے کوئی سال 1.5 سال میں یہ معاملہ یا بھی دیر لگے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ شبیر بھائی، سب سے پہلے تو اس وقت جو ہماری قوم کا ایک ذہن بنا ہوا ہے اور تقریباً پوری دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں، اقوام عالم ہیں، چاہے وہ ستارہ پرست ہیں، چاہے وہ آتش پرست ہیں، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں کی پوجا کرنے والے ہیں، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہودی ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح نصرانی جو ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، یہ تمام اقوام عالم اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو عقلی بات ہے، جس کو آپ منطقی بات کہتے ہیں، اس کے تحت ہمیں قیامت کے اعتبار سے بتائیں کہ قیامت کیا چیز ہے۔ تو اس وقت سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جس طریقے سے یہ دنیا بنی ہے، بگ بینگ جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک دم ایک دھماکہ ہوا اور یہ پورا یونیورس، پوری کائنات جو ہے یہ مارز وجود میں آ گئی، لاکھوں کروڑوں یونیورس اللہ جل مجدہ الکریم نے تخلیق فرما دی ہے، اور ساری دنیا کے دانشور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ العالم حادث، یہ جتنی بھی کائنات ہے، ساری کی ساری دنیا، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ حادث ہوتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ وکل متغیر، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ یہ تمام کائنات کے دانشور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز ایک وقت میں آہستہ 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 زوال پذیر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب جو بڑے بڑے اس وقت جو انصاف پسند جو دانشور ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ کائنات جس طریقے سے بگ بینگ کے ذریعے سے مارز وجود میں آئی ہے، اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آئے گا بگ بینگ کے ذریعے سے یہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ہر چیز تباہ اور فنا ہو جائے گی۔ صحیح۔ اب جب بنیادی طور پر انسانی ذہن اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہر چیز ختم ہوگی، انسان جو آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، درخت جو پیدا ہو رہے ہیں وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، جو روڈ جو سڑکیں جو بنتی ہیں وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل تباہ حالی کا، خستہ حالی کا شکار ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ گر جاتے ہیں، جس کو قرآن مجید و فرقان الحمید میں جگہ جگہ بیان کی گیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ پھٹ کے گر جاتے ہیں؟ تو جس طریقے سے رب کائنات اس وقت ان پہاڑوں کے اندر بھونچال لا سکتا ہے، جس طریقے سے رب کائنات چلتے دریاؤں کو سکھا سکتا ہے، جس طریقے سے رب کائنات سمندر کو اس کا جو رخ ہے اور اس کا جو ایک بارڈر ہے اس کو پیچھے دھکیل سکتا ہے، اور جس طریقے سے رب کائنات جو ہے سورج کو گرن لگا سکتا ہے، اور جس طریقے سے رب کائنات سورج کے آگے جو ہے بادل کو لا کے سورج کی روشنی ختم کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے رب کائنات اگر سورج چھپ جائے تو چاند کی روشنی ختم کر سکتا ہے، اور پوری کائنات کا جو نظام اس وقت ہماری جو قوم اور اقوام عالم چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر چکی ہیں کہ کائنات کے نظام کے اندر تغیر اور تبدل جو آ رہا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ جس دن یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، غرق ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اور اس دن جو کہا جائے گا کہ لمن الملک اليوم یومئذ للہ الواحد القہار، اس دن اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ اب بتاؤ، جب ساری کائنات غرق ہو چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب بتاؤ کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ جل مجدہ الکریم خود ہی جواب میں ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن اللہ جل مجدہ الکریم ہی کی بادشاہی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی مقدمہ ہے جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت آئے گی، آئے گی، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا ہے
کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ قیامت کے دن کی ملکیت کسی کے پاس نہیں ہے. فرمایا مالک یوم الدین, اس دن کا مالک اللہ جل مجدہ الکریم ہے. بہت خوب. ہر چیز کا ایک وقت ہے اور اس چیز کو آنا ہی آنا ہے. بریک کا بھی ایک ٹائم ہے, آنا ہی آنا ہے. بریک. خوش آمدید. عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں اور موضوع ہمارا چل رہا ہے علامات قیامت. لیکن موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور نام ان کا ہے محمد حمزہ محمد. والد کا نام ہے الطاف, تو محمد حمزہ محمد الطاف کہیں گے, لیکن چونکہ یہ MHM کے نام سے یا اسی نام کو یا اسی ایبریویشن کو یوز کرتے ہیں. بیسیکلی یہ نوجوان جو ہیں, بچے بچیاں, یہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں. اور حمزہ جو ہمارے پاس موجود ہیں, یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اور سینہ بہ سینہ بھی مختلف سیمینارز میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کیریئر کی گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ مستقبل میں کیا کر سکتے ہو اور آج کے دور کے حساب سے کیا کرنا چاہیے. حمزہ, پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو MHM آپ کا پلیٹ فارم ہے, یہ اسٹارٹ کیسے ہوا؟ بیسیکلی 2018 میں ہوا یہ تھا کہ ایک پرابلم ہو گئی تھی. جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو MCAT کا ایگزام دینا ہوتا ہے, اس کی گائیڈنس کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. تو اس کی پلیٹ فارم کی اس کی گائیڈنس کے لیے ہم نے یہ ایک پلیٹ فارم شروع کیا. ہمارے ساتھ کئی والنٹیئرز بھی موجود ہیں. مقصد صرف ایک ہی تھا کہ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. ڈاکٹر بھی میں اسی لیے بناؤں کہ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. اب ڈاکٹر بننا تو بھی پورا پروسیس ہے. تو اس وقت کیا ہو سکتا تھا, تو اس وقت ایک پلیٹ فارم شروع کیا. اب ہم ڈفرینٹ اسکولس کالجز جاتے ہیں اور فری آف کاسٹ کریئر کاؤنسلنگ سیشنز دیتے ہیں, کیونکہ صرف ڈاکٹر انجینئر اکاؤنٹنٹ بننا تو نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کئی فیلڈز ہیں جس میں اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا موٹیو ہے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریں. تو بتائیے کہ اس سیشنز کی یا ان سیشنز کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک بندہ ہے, اس کے والد کپڑے کی دکان لگا کر بیٹھے ہیں 20-25 سال سے, وہ بچہ بھی اس میں لگ گیا. کسی کے والد فیکٹری آنر ہیں تو وہ مینوفیکچرنگ کی سائڈ پہ چلا گیا. کچھ ہیں جو ایجوکیشن میں, کچھ سرکاری جو اس میں CSS کیا ہوا ہے, دادا نے بھی والد نے بھی, تو اب بچہ بھی کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ضروری ہے بتانا کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں؟ کریئر کاؤنسلنگ ضروری اس لیے کہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کو اگر موبائل لینے جانا ہے تو آپ پہلے جا کر ایک فوراً سے موبائل نہیں لے لیں گے, آپ پہلے 4 جگہوں پہلے پہ ہم پوچھیں گے. پسٹل لیں گے تاکہ چھین سکیں. نہیں, پہلے تو بولنا معلوم نہیں چاہیے, بول رہا ہوں پسٹل نہیں لینا, لیکن پہلے معلوم کرنا ہے کہ ریسرچ کرنی ہے کہ موبائل کیسے لینا ہے. تو اسی طرح ہم ریسرچ کرواتے اسٹوڈنٹ سے کہ بھائی کیسے آپ نے اپنے کریئر کو چوز کرنا ہے. پلس ڈگری امپورٹنٹ ہے. اگر ڈگری ہے تو بیک بون ہے, پھر آگے چل کے اس کی CV اسٹرانگ ہو جاتی ہے, جاب اپرچونیٹیز, اور پھر آگے چل کے آپ نے ایک بات کہی کہ بزنس میں لگا دیتے ماں باپ. ضروری ہے, بزنس بھی ضروری ہے, لیکن ساتھ میں پڑھائی بھی ضروری ہے. کیونکہ جو آج کل کی سچویشن ہے اس میں اگر بچے کے پاس ڈگری بھی ہے اور بزنس بھی سیکھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے کافی اپرچونیٹی. زیادہ تر کیا محسوس کیا, سوال جواب کرتے ہیں آج کل کے بچے بچیاں, تو کیا چیز آپ نے ایسیس کی, کیا چاہتے ہیں وہ, کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کروایا تھا اسی حوالے سے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر اس لیے بنوں گا کہ ملک کی خدمت کروں گا. وکیل کہتا ہے میں وکیل اس لیے بن رہا ہوں کہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. سیاستدان پولیٹکس میں اس لیے آیا کہ عوام کی خدمت کرے. وہ اور صحافی یا میڈیا پرسن یا میرے جیسے اینکر پرسن یہ چاہتے ہیں ہم اس میں ترقی کریں تاکہ لوگوں کی خدمت کریں. کیسی خدمت ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر بننے کے بعد سب سے پہلے امریکہ برطانیہ کے ویزا لگاتے ہیں, ادھر کریں گے کام, پیسے زیادہ ملیں گے. کیسی خدمت کر رہے ہیں؟ پہاڑوں, جنگلوں, بیابانوں, کچے علاقوں یا بیکورڈ ایریاز میں کوئی جا کے کلینک نہیں کھولتا 10 روپے فیس والا, سب 2000 فیس والی جگہ پہ کھولتے. اسی طرح وکیل کہتا ہے میں قوم کی خدمت کروں گا, فری میں کام کرتے ہیں شروع میں فیسوں کے ساتھ, اس کے بعد ہر فیس 10 لاکھ سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح صحافی, اینکر پرسن, میڈیا کے لوگ ہیں, میری فیلڈ کے لوگ ہیں, خدمت کرنا چاہتے ہیں, کرتے ہیں, دعویٰ بھی ہے, لیکن جیسے اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں پھر کیا خدمت ہوتی ہے, اس سے YouTube بھرا پڑا ہے. اور سیاستدان یہ کہتا ہے کہ میں سیاست پہ اس لیے آیا کہ قوم کی خدمت کروں گا. کہاں ہے خدمت؟ خدمت خود آپ کے آگے مظلوم نظر آتی ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر. تو کیسے ہم کہہ دیں کہ یہ سارے بچے جن کو آپ تیار کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں بیٹا تمہیں یہ بننا ہے, وہ واقعی خدمت کرے گا؟ شبیر بھائی, جہاں ایسے لوگ ہیں جہاں وہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی سارے نہیں ہیں, ہاں, لیکن اب کوشش کر رہے ہیں.
اب یہ کوشش کا ہی ایک ایفرٹ ہے کہ اب ایفرٹ کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ, وہ کہتے ہیں نا, کچھ کریں گے تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. تو بس ایک ایفرٹ ہے, اسٹوڈنٹس کو بتاتے رہتے ہیں, ان کا مائنڈ اوپن کرتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ کو جو ہے نا بند کر دیا گیا ہے بہت ساری چیزوں نے, سوشل میڈیا نے, میڈیا نے, بہت ساری چیزوں نے, کہ بھائی بس اتنا ہی سوچو, جتنا بتایا اتنا ہی یاد کرو. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی رٹا فائٹ سسٹم ہے کہ بھائی یہ کتاب کا پیپر ہے تو یہ یاد کر لو. تو اس کو کانسیپٹ بنانا, اس کے بارے میں کیوں ہم پوچھتے ہیں نا, کیوں, تو یہ سوال بچوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے کہ وہ پوچھیں. سوال جواب, وہ کہتے ہیں نا سوال آدھا علم ہے, تو وہ بھی ضروری ہے. کیا بات ہے. اچھا جی, تو صداقت اور علامت سے ہٹ کے اب ہم آتے ہیں قیامت پر. تو یہ بتائیے کہ 5-6 چیزیں بہت ڈسکس ہوتی ہیں حضرت قیامت کے معاملے میں. دجال, امام مہدی, حضرت عیسیٰ, اور مدینہ شریف میں صرف مومن رہ جائیں گے. اس طرح کی 4-6 علامات زیادہ ہیں. باقی چھوٹی علامات کے زمین غلہ جو ہے نا اگانا بند کر دے گی, بارش برسنا بند ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی, یا جو آپ نے کہا زنا عام ہو جائے گا, جھوٹ, یہ وہ ساری چیزیں. ہم اس کو کس طرح درجہ بدرجہ ڈیفائن کریں گے؟ سب سے پہلے کیا آئے تو سمجھ لیں کہ اب 100 سال بعد قیامت آنے والی ہے, 200 سال بعد آنے والی ہے. اس کے بعد کیا علامت ہے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیسے ایک حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ زمانہ متقارب ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ زمانہ متقارب ہو جائے گا, اس کا کیا مطلب ہے, متقارب کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا وقت میں برکت ختم ہو جائے گی. اور پھر خود اس کی رسول اللہ نے تشریف فرمائی, فرمایا سال 1 مہینے کے برابر گزرے گا. یعنی سال کا ڈیوریشن ایسا ہوگا جیسے 1 مہینہ, اور 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح گزرے گا, اور 1 ہفتہ 1 دن کی طرح گزرے گا, اور 1 دن چنگاری کی طرح گزر جائے گا. صبح 5:30 بجے ٹرانسمیشن کر کے جاتے ہیں, اگلے دن پھر تیار 11:30 بجے گاڑی آ جاتی ہے, آپ سحری کر رہے. تو ابھی دیکھیں نا, رمضان شریف کل کی باتیں آیا تھا, اور آج دیکھیں 23ویں شب آ گئی پاکستان میں. تو حضور کی یہ علامت بالکل واضح ہو چکی ہے. یعنی ایک وقت تھا پہلے ہفتہ گزرتا تھا تو پتہ پڑتا بھائی ہفتہ ہے, اتوار آتا تھا, اب تو یوں اتوار آ جاتا ہے. سٹیپ 1 تو یہ ہو گیا اچھا, کہ جو یہ علامت ابھی قیامت کی چھوٹی نشانی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلی قیامت کی نشانی بیان فرمائی نا, پہلے تو حدیث پاک 10 نشانیں بیان فرمائی. فرمایا کہ وہ تسبیح کے دانے, ابھی ہم آفیئر بات کر رہے تھے, شاہ صاحب بھی حدیث بیان کر رہے تھے. حضور نے فرمایا جیسے تسبیح ہوتی ہے نا, فرمایا تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, فرمایا اس طرح قیامت کے یہ اسٹیپس ہیں, یہ واقعات کا. یعنی ایک اگر کاٹ دیا جائے کس طرح دانے بکھرتے ہیں, ایک کے بعد ایک نکلتے ہیں. فرمایا اس طرح علامات ایک کے بعد ایک ظاہر ہوگی. حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا سب سے پہلے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ان کی علامتیں بیان کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں, واہ واہ, ان کا نام میرے نام پر ہوگا. اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے, حالانکہ کروڑوں دجال ایسے آئے ہیں بدماش کہ جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے اور قوم نے ان کو مسترد کر دیا. اچھا, یہ پتہ کیسے پڑے گا کہ امام مہدی تشریف لا چکے ہیں؟ فرمایا جب پوری دنیا کفرستان بن جائے گی, سارے علماء, اہل علم اور ابدالین کا خاص طور پر ذکر ہے. یعنی یہ شعبہ ولایت کے اندر ایک درجہ ہوتا ہے ابدال کا. ابدالین بھی جب یہ سب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے, تہجد کا وقت ہوگا, اور سب اللہ کے پیارے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے, اور ایسے میں لوگ پہچانیں گے. اور لوگ کون ہوں گے؟ بڑے بڑے علماء ہوں گے, فضلاء ہوں گے, اور وہ پہچانیں گے, وہ کہیں گے, اور ایک نور ظاہر ہوگا, اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس کے اندر نظر آئیں گے, اور لوگ کہیں گے کہ یہ امام مہدی ہے. یعنی بڑی علامتوں میں پہلی علامت. اچھا, آگے چلتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ, جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست. اب جس جگہ پر میں موجود ہوں, اس جگہ کا ماحول اور منظر بتا رہا ہے, اور گھڑی دیکھیے تو ٹائم بتا رہا ہے, اور برتن دیکھیے تو سارے لوازمات بتا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مزیدار سحری. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ رستم کون ہے بھائی, پہلے بتائیں. یہ کڑھائی بنانے والا تھا. کہاں رہتا ہے یہ نہیں ہوتا. کیوں رہتا ہے؟ یہ چھپا رستم. چھپا رستم. تو آج کی ڈش کا نام ہے رستم کڑھائی.
رستم بھائی جہاں کہیں ملے وہ یہاں پہنچ جائیں, انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. بالکل. کیا کیا ہے اس میں رستم کڑھائی میں؟ محترمہ مرغی صاحبہ ایک عرصے کے بعد ہمیں نظر آ رہی ہیں, بالکل بہت پریشان ہیں. بالکل کیسی ہیں آپ؟ 800 روپے کلو ہو گئی ہیں آپ. ایسے ہی ہے. شرم کی نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہیں. حکمرانوں میں بڑھائے جا رہے ہیں, ہمیں مرغی بنا دیا ہے. چلیں جی. اچھا جی, اس میں چکن ہے, اس کے علاوہ جو اس میں انگریڈینٹس ہے وہ بتا دیتا ہوں. ادرک لہسن کا پیسٹ ڈلے گا اس میں, نمک, لال مرچ پسی ہوئی, ہلدی, گرم مسالہ پاؤڈر, زیرہ دھنیا کا پاؤڈر اور کسوری میتھی. مکمل کڑھائی ریسیپی کی ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹومیٹو پیوری ہے, یہ ٹومیٹو پیسٹ ہے, یہ ہم ڈالیں گے اس کی گریوی کے لیے. اس کے بعد یہ اورنج جوس اس میں جائے گا. اچھا, اورنج جوس جی. اور اس کے بعد اینڈ میں ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے اور گارنش کریں گے. ویسے کڑھائی میں جوس سنا نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے رستم بھائی کو جوس بہت پسند ہے تو رستم کڑھائی میں ہم نے تھوڑا سا جوس ڈفرینٹ ڈالا ہے نا. تھوڑا سا آپ کے ذوق کا خیال رکھا ہے. بالکل. اچھا, مسالے کاؤنٹ کیجئے ذرا. یعنی ایک, یہ کیا ہے؟ یہ تو پانی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 چیزیں. 12 چیزیں, 12 مسالے 12 مسالے اور مرغی صاحبہ. اور مرغی. چلیں اسٹارٹ کیسے لیں گے؟ اسٹارٹ میں ہم یہ آئل میں جو ہے چکن کو ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے. اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم مسالے سارے ایڈ کر دیں گے. بھوننے کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اس کو دم کریں گے تاکہ چکن گل جائے. اس کے بعد جو ہے اس میں ہم یہ ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ. جب یہ گریوی تیار ہو جائے گی پھر اورنج جوس اور کریم ڈال کے اس کو فنش کریں. صحیح. اچھا, یہی والی کڑھائی مٹن کی بھی سیم بنے گی, خالی مرغی کی جگہ مٹن؟ ہاں, مٹن کی بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح بیف کی بھی بنا. اچھا, بیف کی جو کڑھائی بنتی ہے اس میں گوشت اتنا آسانی سے گلتا نہیں ہے. اس کے لیے اگر زیادہ گلاتے ہیں پھر بھی وہ ٹیسٹ نہیں آتا. کڑھائی مٹن اور چکن کا ہی زیادہ اچھی لگتی ہے. یا نہیں, اگر بیف کی کڑھائی ویسے نارملی کم ہی بنتی ہے, یا اگر کوئی بیف کی ڈش ایسی بن رہی ہو جس میں فرائی کرنا ہو تو پھر انڈر کٹ کا جو گوشت ہے وہ لیتے ہیں, جس کو ہم اردو میں تو نہیں پتا مجھے بھی, بالکل تھن لین گوشت, نیچے سے کٹا ہوا انڈر کٹ انڈر کٹ اردو میں. ہاں, لیکن وہ انڈر کٹ کا جو ہوتا ہے نا وہ بہت سافٹ گوشت ہوتا ہے. وہ صرف فرائی کرنے میں اسٹیک جس کے بنتے ہیں بیسیکلی. لیکن یہ ڈھونڈے عام دنوں میں کہاں ڈھونڈے, بہت مشکل سے. قصائی کو پہلے کہنا پڑے گا, محترم قصائی صاحب السلام علیکم, آپ سے مؤدبانہ عرض ہے. نہیں, پہلے تو پوچھیں گے آپ کا کیا حال ہے, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کل بروز جمعرات ہم کہیں گے نا, کیونکہ بدھ کو شاید ناغا ہوتا ہے جی, ہمیں آپ کی پسندیدہ گائے, چاہے بچھڑا ہو یا بچڑی, اس کے انڈر کٹ کا گوشت درکار ہے. بالکل کم چھرا مار کے کم پیسوں میں تیار رکھیے گا. تیار رکھیے گا. اچھا, اس کے علاوہ اگر بچیا کا گوشت ہے نا تو اس کی بھی کڑھائی بن سکتی ہے, چھوٹا جو کٹا جس کو. اور اگر بقرعید کی کا گوشت ہو تو زیادہ ہاں وہ بھی بن سکتی ہے. اس کا ایک اور آپشن بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ گوشت کو بوائل کر لیں الگ سے اور اس کا پانی نہیں پھینکیں. اچھا, مطلب خوشبو رہے گی. ہاں, جو کڑھائی میں جب آپ ڈالیں نا تو اس کا پانی بھی اس میں 1-2 ٹی اسپون یا جتنا بھی ضرورت ہے ہاف کپ اس میں ایڈ کر دیں ٹماٹر کے ساتھ, تو وہ اس کا فلیور آ جائے گا. ٹھیک, آپ کام جاری رکھیں. آپ کڑھائی کی علامات آپ نے سب دیکھ لیں, اب قیامت کی علامات پہ جاتے ہیں. یہ ساری علاماتیں اب بنے گی اور یہ جو علامات ہے اس کے بعد قیامت آئے گی. شاہ صاحب, مفتی صاحب نے جو 4-5 چیزیں میں نے بتائیں کہ قیامت کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے, امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یا دجال, یا جو ہے تباہی جو ہوگی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اس طرح یہ 5-6 علامات. تو امام مہدی ان کا کہنا ہے کہ وہ آ گئے اور یہ ان کی نشانیاں ہیں, لوگ سمجھ جائیں کہ امام مہدی آ گئے. اس کے بعد کیا ہونا ہے سیکنڈ اسٹیپ؟ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گائے بگائے علامات قیامت کو بیان فرمایا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت میں علامات قیامت کی بڑی ہی اہمیت تھی. اور ظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نظر رحمت میں اسی چیز کی اہمیت ہوگی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے وحی کی جائے گی. بے شک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے. حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال اطلع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علینا ونحن نتذاکر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اچانک ہمارے پاس تشریف لائے, ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کہ کس
کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو, کیا تحقیق جاری ہے, یا یوں سمجھ لیجئے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم یا رسول اللہ جو ہے نذکر الساعہ, ہم علامات قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 علامات کو پے در پہ بیان فرمایا. پہلی علامت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ دھواں آ جائے گا, دعا. پوری دنیا میں دھواں آئے گا. اب وہ دھواں کیسے ہوگا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ایک عالمی جنگ جو چھڑنے والی ہے, ہاں, ہو سکتا ہے اگر ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری اولاد اس کو ممکن ہے کہ یہاں وہ بارود کا دھواں مراد ہے, یہی آپ کہنا چاہتے یہ وہ جو دھواں ہے ہو سکتا ہے یہ وہی ہو, عین ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے, چونکہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے, قبلہ استاد محترم نے پہلے بتا دیا کہ ان چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے پوشیدہ رکھا. پھر فرمایا, سب سے پہلے فرمایا کہ دخان, پھر فرمایا دجال, پھر اس کے بعد فرمایا دابۃ الارض, پھر فرمایا کہ وطلوع الشمس من مغربها. دعوت الارض کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ زمین سے اللہ تعالیٰ جو ہے تور کے پاس سے کہیں سے ایک زمین کے سینے کو چیر کے ایک اللہ تعالیٰ ایک جانور کو نکالے گا. اچھا, وہاں سے ایک جانور نکلے گا. اور فرمایا گیا ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, مسند احمد حنبل میں بھی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. اچھا, اور وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا. دابۃ الارض جو ہے پوری دنیا کی سیر کرے گا, اور جس کے پاس سے گزرے گا جو صاحب ایمان ہوگا اس کے ماتھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نشان لگائے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے. اور جو صاحب کفر ہوگا یعنی کافر ہوگا تو وہ حضرت سلیمان بن داؤد, یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں, صحیح, حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کے ماتھے پر وہ دابۃ الارض جو ہے وہ مہر لگائے گا کہ یہ کافر ہے. صحیح. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو طلوع الشمس میں مغربها, ہاں, کہ مغرب سے جو ہے وہ سورج نکلے گا. ٹھیک ہے. مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا, اور مغرب کے بجائے طلوع غروب ہونے کے مشرق میں غروب ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. صحیح. اور پھر فرمایا کہ وہ یاجوج و ماجوج, اور یاجوج ماجوج آئیں گے, جس پر ہم اپنے ایک پروگرام کے اندر بڑی تفصیلی بات کر چکے ہیں. اور فرمایا کہ 3 جگہ پر زمین دھس جائے گی, ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں زمین دھس جائے گی. اور 10ویں نشانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمن سے ایک آگ اٹھے گی جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کے لوگوں کو میدان محشر کی طرف, جو کچھ بچے کچھ لوگ ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے ان سب کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی. کیا بات. اب یہاں پر شبیر بھائی ایک میں اپنے ناظرین سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ احادیث طیبات میں جو قیامت کی نشانیوں کو پے در پہ بیان کیا گیا, چاہے یہ علامات کبریٰ یہ جو ابھی بیان ہوئی, چاہے وہ علامات صغریٰ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کے کنڈے کو پکڑ کر حجۃ الوداع کے موقع پر 60 علامات نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. صحیح. ان 60 علامات اور یہ جو 10 علامات ہیں, ان علامات کے اندر عربی کلام کے قاعدے کے مطابق جو لفظ استعمال ہوئے, ایک علامت کے بعد دوسری علامت, دوسری کے بعد تیسری, وہ الفاظ بالترتیب اور بالتدریج کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے. صحیح. بلکہ عربی زبان کے اندر جو ہے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, بالترتیب جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سما 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 یہ ارشاد فرمایا جائے. تو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے اندر سما کا لفظ جو ہے ایک کے بعد دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ واو کا لفظ استعمال کیے, وطلوع الشمس من مغربها والدخان, یہ وغیرہ وغیرہ. اس سے جو علماء حدیث نے جو مستفاد جو استنباط و استخراج کیا ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل بات ہے. اچھا, کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو یقین کامل کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ پہلے یہ علامت آئے گی, پھر یہ علامت آئے گی, پھر یہ علامت آئے گی. ایک ظنی یعنی ایک تخمینے والی بات ہے کہ سب سے پہلے فلاں علامت آئے گی, سب سے پہلے فلاں علامت آئے گی. جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ایک ظنی بات ہے, یہ قطعی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے امام محمد مہدی تشریف لائیں گے. بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ اہل اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. اچھا, اہل اسلام کا ایسا نام و نشان مٹ جائے گا کہ کفرستان بن جائے گا. اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا, ایک ضعیف حدیث ہے, اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن چونکہ حدیث ضعیف بھی جو ہے اس طرح کے معاملات میں معتبر ہوتی ہے,
کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک نفاست والا پرندہ اڑے گا اور اتنا اڑے گا وہ چاہے گا کہ میں کہیں ایسی جگہ بیٹھوں جہاں پر کوئی لاش نہ پڑی ہوئی ہو, اچھا لیکن وہ اڑتے اڑتے تھک کر گر جائے گا یہاں تک کہ مر جائے گا, اور جہاں گر کر وہ مرے گا تو وہاں بھی وہ لاش کے اوپر گر کے مرے گا. تو یہ بھی اس طرح کی علامات بھی قیامت کی علامات میں شامل ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہاں جی, MHM بتائیے, کیا ڈاکٹر, انجینئر اور IT ایکسپرٹ یہی حمزہ لوگ بننا چاہتے ہیں یا کوئی اور فیلڈ بھی آپ کو نظر آئی ڈیورنگ گفتگو, سیمینار, اسپیچز؟ شبیر بھائی بہت ساری فیلڈز ہیں, بے تحاشا فیلڈز ہیں. میں اس کی ایگزامپل ایسے دے دیتا ہوں کہ اگر ایک آپریشن ہو رہا ہے تو اس آپریشن کو کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہوتا ہے. لیکن اس آپریشن کو کرنے کے دوران صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا, ڈاکٹر کے ساتھ OT ٹیکنیشین, اینستھیزیا, یہ ایک پوری فیلڈ ہے. بے ہوشی کیسے ہوگی, کیا ہوگا, اس کا پورا ایک عمل ہے. ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں دوائی لکھ کے دیتا ہے, تو وہ جو دوائی لکھ کے دیتا ہے وہ دوائی ڈاکٹر خود بناتا ہے؟ نہیں, وہ اس کی ایک الگ فیلڈ ہے, الگ ڈگری ہے. تو ہر چیز کی ایک الگ ڈگری ہے, ایک فیلڈ ہے. اور ہمیں وہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اسکوپ کیا ہے. اسکوپ اس کا ہے جس کا آپ کا شوق ہے. اگر آپ کا شوق ہے تو آپ آٹومیٹکلی اس میں اپنا راستہ نکال ہی لیں گے, بس کرنے کی پاور اور ول پاور ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے 2018 میں یہ کام شروع کیا کیریئر کاؤنسلنگ کا, تب سے لے کے اب تک, اور اب آئندہ کے کیا پلان ہے؟ کیا نظر آیا اب تک؟ معاملہ ٹھیک ہے, پھر آئندہ کیا کرنا ہے نیکسٹ فیوچر؟ معاملات تو ٹھیک نہیں ہے, ایجوکیشن سسٹم کے بہت سارے پرابلمز ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تعلیمی اداروں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں, قربانی آنے والی ہے تو ابھی سے گائیں باندھ دی ہے وڈیروں نے. یہ تو وہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو پرابلمز ہے وہ پڑھنے میں, بچوں کو پڑھائی کے کانسیپٹ نہیں ہے. آگے کے پلانز یہی ہے کہ کسی طریقے سے اسکالرشپس کی طرف ہم جائیں اور انٹرنیشنلی MHM پلیٹ فارم کے تھرو اسٹوڈنٹس کو کنیکٹ کریں US UK کے یونیورسٹیز سے, تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر وہاں کی ڈگریز سے ایفیلیٹ ہو جائیں, تاکہ ان کی جو ورتھ ہے وہ اور اچھے سے ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی, رستم میاں, آپ کی کڑھائی کہاں پہنچی؟ پہنچ گئی ہے آدھے راستے پہ. آدھے راستے میں, جی. اچھا, میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا اسی رمضان میں کہ جب آپ امریکہ جاتے ہیں نا تو ہارورڈ یونیورسٹی ہے, UK میں آئی تھنک آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, ایسی کئی یونیورسٹیز ہم بھی گھومتے گھامتے رہتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں, اسکاٹ لینڈ میں بھی اور ہالینڈ میں بھی, جرمنی میں بھی. یہ جو یونیورسٹیز ہیں نا, یہ 500 600 سال پہلے بنی ہوئی ہیں, اور آج وہاں جانے کے لیے پوری دنیا کے بچے بچیاں ترستے ہیں کہ ہمیں داخلہ مل جائے. جب آپ وہاں جاؤ گے, باہر ایک مجسمہ بنا ہوا ہے, ایک بندہ مجسمے میں یوں بیٹھا ہوا ہے, نیچے لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی ہے 600 سال پہلے. صحیح. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یونیورسٹیاں نہیں بنائی 600 سال پہلے, ہم نے کھانے کی دکانیں بنائی. مٹھائی کی دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے 1749 سے رسگلے بنا رہے ہیں. بھائی ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اسی طرح لسی کی دکان ہے, اسی طرح پائے کی ہے, اسی طرح مٹن کڑھائی کی دکان ہے, سب پہ لکھا ہوا ہے کلفی. کب کی ہے؟ میرے پردادا کے پردادا نے یہ مٹکا بنایا اور اس مٹکے کے اندر کلفی بنائی, آج میں بھی بنا رہا ہوں. تو اس میں کیا آپ نے کارنامہ انجام دے دیا بھائی؟ یونیورسٹیاں نہیں بنی ہے 600 سال 700 سال پہلے والی, وہ بناتے, مٹکے والی کلفی سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہماری تاریخ ہے. لیکن اب جس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامی تاریخ, جس میں ہم کوئی واقعہ نہیں سناتے. اسلامی تاریخ میں جو واقعات ہیں ان کی نوک پلک ٹھیک کرنے کے لیے ذرا پوچھتے ہیں علماء کرام سے کہ سنا تو یہ ہے, اصل میں یہ واقعہ, یہ قصہ, یہ کہانی, یہ جملہ, یہ فقرہ, یہ حکایت کیا ہے؟ سیگمنٹ کا نام ہے اسلامی تاریخ. تاریخ میں آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سننے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل کمپیٹیٹر, دشمن یا مد مقابل تھا فرعون تھا, زمانہ اس کا تھا, سننے میں آ رہا ہے. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ابتدا فرعون کے گھر میں ہوئی. یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فرعون جنت بنانا چاہتا تھا اپنے تئیں, کچھ اور بنانا چاہتا تھا, بہت مالدار تھا اور تکبر بھی بہت تھا. لیکن پھر آمنے سامنے آ گئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت فرعون جو ہے اس کی ممی کہیں پڑی ہوئی ہے. ممی سے مراد امی نہیں ہے, سارے اس کی ممی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں, بھائی فرعون کی ماں کو ڈھونڈو. مطلب یہ کہتے ہیں لاش کو جو مسالے, مرچی مسالے یہ والے نہیں, جو اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ مسالے لگا کے لاش کو بدبو سے بچا کر اینٹیک چیز کے طور پر عجائب گھر میں رکھا جاتا ہے, اس کو ممی کہتے ہیں. میں نے جو مفہوم سمجھا آپ کو بتا دیا آسان الفاظ میں. تو اب تک اس کی ممی بھی موجود ہے, چاہے اصل ممی ہو یا نہ ہو موجود,
فرعون کی ممی موجود ہے. اصل واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت واقعی فرعون کے ہاں ہوئی, اور فرعون واقعی ایک متکبر شخص تھا جو کوئی بات نہیں مانتا تھا, میں ہوں میں ہوں میں ہوں, اور جنت بھی بنانا چاہتا تھا, بنا بھی لی تھی, داخل نہیں ہو سکا. کیا ہے مقصد صاحب, اصل بات کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. اچھا 560 مقام پر تک کم و بیش موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام وقت چونکہ شارٹ ہے, میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا تھا. اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے, بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا خواب یہ دیکھا کہ فرعون تباہ ہو گیا, اس کا محل تباہ ہو گیا, اس کا اقتدار تباہ ہو گیا. تو اس کو کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیرے تخت و تاج کی خاتمے کا باعث بنے گا. ہاں اب اس نے پابندی لگا دی, کہا جو لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں مار ڈالو اس کو, ہاں باقاعدہ محکمہ قائم کر دیا. لیکن اب ہوا کیا, بنی اسرائیل میں بچے قتل ہونے لگے, ادھر بوڑھے تیزی سے مرنا شروع ہو گئے. اچھا. تو پھر انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے کہا کیا کریں. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال زندہ چھوڑ دیتے ہیں, ارے 1 سال مارتے ہیں. اچھا. اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا, ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی ہیں, اگر موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہو جاتے تو کیا کمال تھا. لوگ بولتے جی بچے اس لیے کہ اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے زندہ چھوڑا تھا. صحیح. موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا تھا. ہاں. لیکن اللہ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اللہ فرماتا ہم نے اپنی طرف سے ان پر محبت ڈال دی تھی. کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا ان پر فرشتہ ہو جاتا تھا. ہاں دائی نے دیکھا, دائی قربان ہو گئی کہ جناب کیا بات ہے, یہ بچہ بچنا چاہیے. الغرض موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی بات آئی. جب فرعون کو بتایا گیا کہ جناب وہ بچہ تو پیدا ہو چکا ہے جس کو تو مارنا چاہتا تھا, فرعون نے راتوں رات تفتیش کروائی, پتہ لگا کہ عمران جو ہے نا, عمران بن یسر, آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے والد, بولے ان کے گھر کی ہم نے تلاشی نہیں لی, باقی ہر بچے کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے. دائی کے کہنے پہ بھروسہ کر لیا ہم نے. تو اچانک چھاپا مارا گیا. اب یہ وقت تھا قرآن پاک میں ہے کہ حضرت بی بی مریم, یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی. یہ بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے, صحیح. یہ الگ ہیں. تو بی بی مریم کی گود میں تھے. اب جیسے ہی فوجی اندر داخل ہوئے نا فرعون کے, تو تندور جل رہا تھا. تو حضرت بی بی مریم نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے, اٹھا کے تندور میں ڈال دیا اور ڈھکن بند کر دیا. اب آگ جل رہی تھی, ہاں انہوں نے تلاش شری پورے گھر میں نہیں ملے, چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو والدہ نے پوچھا کہ آپ بیٹا تمہارا بھائی کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں تندور میں ڈال دیں کیونکہ وہ تو ہمیں مار ڈالتے. اور ماں کا کلیجہ اس وقت, آپ سوچیے ذرا, جب تندور کا ڈھکن ہٹایا گیا تو تمام تفاسیر میں, تفسیر خاصر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انگاروں سے کھیل رہے تھے. واہ اب حفاظت کا بچے کا مسئلہ آیا. کہا جو ایک کام کرتے ہیں کہ یہ جناب ایک تخت بناتے ہیں اور ایک صندوق بناتے ہیں اور پانی میں چھوڑ دیا. وہ صندوق, اللہ فرماتا ہم نے وَأَوْحَيْنَا, ہم نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا کو وحی کی کہ یہ اس کو بہا کر لے جائے کہاں پر, جہاں پر فرعون رہتا ہے, وہاں پہنچ گیا. لیکن اللہ کی حرمنا علیہ المراضع, قرآن فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے. موسیٰ نے کہا, فرعون نے کہا کہ یہ تو وہی بچہ جو مجھے جس کے لیے میں نے اتنے قتل کروائے. تو آپ کی فرعون کی جو ہے زوجہ تھیں وہ صاحب ایمان ہو گئی تھیں, اور اب جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا, حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ فرعون کی زوجہ تھی. صحیح. اور فرعون, انہوں نے کہا نہیں بچہ کسی اور کا ہے, ہم تک آ گیا اور ہم ویسے بے اولاد ہیں تو ہم ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں. چنانچہ اب پرورش کا عمل آیا. یہاں مفسرین نے بڑا نفیس نقطہ بیان فرماتے ہیں ذرا غور کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قادر و قیوم ہے, وہ چاہے تو موذی سے بھی آپ کی پرورش کروا سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاں جی, دم میں ہے, جی دم لگا دیا ہے. دم لگا دیا. ہم بریک پہ جا سکتے ہیں جی, اس کے بعد بس ہم کریم ایڈ کریں گے اس میں اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور بننے جا رہی ہے رستم کڑھائی. جلدی جلدی بتا دیجئے یہاں تک معاملہ کیسے پہنچا. اچھا جی, سب سے پہلے ہم نے آئل لیا, اس کے اندر چکن اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا. ٹھیک ہے. اچھی طرح سے اس کو بھوننے کے بعد اس میں ہم نے مسالے ڈالے, نمک, مرچ, ہلدی, اور اس کے بعد اسے بھونا. بھوننے کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم کیا تاکہ گل جائے. گلنے کے بعد ہم نے اس میں ٹومیٹو پیسٹ جو ہے وہ ڈالا, پیسٹ بنایا ہوا تھا ہم نے وہ اس میں ایڈ کیا. اس کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح بھونا, اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا آئل اوپر آ گیا. واہ واہ. آئل اوپر آنے کے بعد اس میں ہری مرچیں, کسوری میتھی اور زیرہ دھنیا کا پاؤڈر ڈالا. ہاں, مسالے کتنے زیادہ ہیں. ہاں, وہ ایڈ کر دیا. اب جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے 5 منٹ کا دم لگایا تاکہ اس کا فلیور آ جائے مرچوں کا اور سب چیز کا. اب ہم اس میں کریم ایڈ کر دیا ہم نے, اور چولہا ہم نے بند کر دیا تاکہ کریم جو ہے وہ پھٹے نہیں. صحیح.
اور کریمی ٹیکسچر ہے. بس اس کو مکس کر دیں گے اور اچھا اس کی گریوی بڑھا بھی سکتے ہیں؟ اس کی گریوی بڑھا سکتے ہیں ہاں، آپ. لیکن اصل یہ ہے ٹیسٹ. اصل یہی ہے کہ یہ ٹھیک جتنی دیکھیں چکن کے حساب سے ہونی چاہیے. آپ بہت اسے زیادہ. ڈش آؤٹ کریں گے تو اس کا لک بھی دیکھ لیں گے. بہت جی شکریہ آپ جی کا. بالکل. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کوئی نہ کوئی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں, اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں ان کا اپنا مسئلہ کیا ہے. ہاں جی, سارا سال علماء کرام درس دیتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو ماں باپ بتاتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں تو سرکار کی احادیث, ٹی وی دیکھتے ہیں تو اللہ کے احکامات, سب سنتے ہیں. رشوت نہ لو, رشوت نہ لو, بھتہ نہ لو, زبردستی بھتہ نہ لو, کسی پر جبر کر کے پیسے نہ لو. لیکن ہمارے ملک کے چند پولیس والے ایسے ہیں جو یہ کام امیروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور غریب پتھارے والوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. یار عام دنوں میں بھی کر رہے ہو اور غریبوں کے ساتھ کر رہے ہو, چھوٹے چھوٹے اسٹور فرینچ فرائز بنا رہا ہے اس سے بھی بھتہ لے رہے ہو, کنگھیاں بیچنے والوں کے ساتھ ہفتہ باندھا ہوا ہے, بن کباب بیچنے والوں کے ساتھ مہینہ باندھا ہوا ہے, اور پوچھا جائے کہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو تو کہا جاتا ہے اوپر سے آرڈر ہے, صاحب کو ہر ہفتے ہر مہینے اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. اور رمضان میں بھی نہیں چھوڑا یہ کام, عید آ رہی ہے, مہنگائی ہے, پریشان ہیں لوگ, پھر بھی لیے جا رہے ہیں. اب جاننے کی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان پولیس افسران جو چند ایک ایسے ہیں ان کو سب معلوم ہے کہ دنیا میں بھی اس کا عذاب مل سکتا ہے کسی مکافات عمل کی صورت میں, اور آخرت میں بھی اس کا دردناک عذاب ہوگا, لیکن پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. غریب پتھارے داروں اور اسٹال والوں کو, بن کباب والوں کو, فرینچ فرائز والوں کو, کنگھیاں بیچنے والوں کو, دوپٹے, چھوٹا سا اسٹال لگایا ہوا کپڑے کا, اس کو سب کو آپ لوٹ رہے ہیں, چھین رہے ہیں. چنے والے رمضان میں, دہی بلے والے, ان سے بھی لے رہے ہو. ایسے پولیس والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جی شاہ صاحب. شبیر بھائی, دراصل یہ مسابقے کی دوڑ ہے, اس کے اسباب میں سے ایک جو بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اگر میرے پڑوسی کے پاس جو ہے وہ بڑی گاڑی ہے تو میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہونی چاہیے, اور اگر میرے پڑوسی کے پاس بڑی بائک ہے تو میرے پاس بھی بڑی بائک ہونی چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے مسابقے کی دوڑ. ہم نے مسابقے کی دوڑ میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حلال لینا ہے یا حرام لینا ہے. ہاں, ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو گھر سے, یعنی ہمیں سے مراد یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, گھر سے جو ہے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز بھی چاہیے, فلاں چیز بھی چاہیے, فلاں چیز بھی چاہیے. تو وہ جو گھر کی بے جا جو خواہشات ہیں, جو فرمائشیں ہیں, وہ بھی ان لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اس طرف جائیں. اور تیسری جو اہم ترین جو وجہ ہے اس وقت میرے ملک پاکستان کے جو حالات ہیں مہنگائی کے طور پر, کہ آپ یہ دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ کہ افغانستان ابھی کل آزاد ہوا ہے, اس کی کرنسی ہم سے اوپر جا چکی ہے. انڈیا کی کرنسی دیکھیں کہ ہم سے وہ کتنی آگے جا چکی. بنگلہ دیش جو ہمارا ہی حصہ ہے وہ بھی ہم سے آگے جا چکا ہے. ہمارا ملک جو ہے ہر 5 سال کے اندر جو ہے وہ ایک ہمارے ہاں وہ آتے ہیں, سیاستدان آتے ہیں اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ پچھلوں نے کام خراب کیا ہوا تھا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ان 5 سال کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 2 سال 5 ماہ اور 4 دن حضرت سرکار عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے ٹوٹل. ان 2 سال 4 ماہ اور 5 دنوں کے اندر حضرت سرکار عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب پورے عرب کے اندر جو ہے زکوٰۃ بھیجی گئی کہ کسی غریب کو دی جائے, تو 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. اور جو ہے شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پینے لگ گئے, اور پورا نظام جو ہے, پولیس کا نظام, فوج کا نظام, قضا کا نظام, عدالتوں کا نظام, سارا نظام ٹھیک ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جو بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا, ہمارے حکمران جب تک غیرت کا جو ہے وہ پانی نہیں پیئیں گے, کسی ایسے گھاٹ سے ان سب کو پانی پلایا جائے جس پانی کے اندر غیرت ہو, تو تب جا کر ہمارے ملک کا یہ جو بنیادی مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا. آج کل تو بکری ڈر رہی ہے, وہ بکری بنے ہوئے سارے, کہیں شیر کھا نہ جائے ہمیں. ساتھ پانی پینا تو دور کی بات ہے.
बन गया ही है रुस्तम कढ़ाई। रुस्तम कढ़ाई बन गई। रुस्तम साहब, आपने जैसे कढ़ाई बनवाई है, इस मुल्क को भी कुछ अच्छे तरीके से बनवा दें। हमारे साहबजादे हैं उबादा शब्बीर, उनका कलाम आज जो है ना वो लॉन्च हुआ है, तो अभी हम टीवी पे देखेंगे, फिर वराफाना लका ज़िक्र की तरफ जाएंगे और वापस जब आएंगे तो यहाँ पे भी नाते सुनेंगे। सरकार की सना तौसीफ़ का काम जारी है, रब ताला हमसे ले रहा है, सरकार हमसे ले रहे हैं, हमारे लिए सादत है। तो चलते हैं ब्रेक की जानिब। इस ब्रेक में आप कलाम देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कलाम के बाद इंशाल्लाह वराफाना लका ज़िक्र की तरफ आएंगे। मेरे आका शाह साहब क्या कहेंगे इस कलाम के बारे में? और हमारे दोनों शहजादों ने पढ़ा भी बहुत कमाल का। बहुत कमाल। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें अता आमीन, फरमाए। आमीन। और यकीनन ये आफाकी कलाम है, इस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, इसके जितने गोशों पर गुफ्तगू की जाए कम है, लेकिन इसमें आज की जो इस पर यूँ समझिए कि तबसरे में हम ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि तो आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब ने जो ये फरमाया कि सुबहान अल्लाह मा अजमलका, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आप जानते हैं कि अरबी ज़बान में एक फ़ेल इस्तेमाल होता है जिसे फ़ेल ताज्जुब कहा जाता है, कि कोई चीज़ देखकर बंदा जब हैरानगी में आ जाता है और बेसाख्ता जो है किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, लेकिन उसके लिए जो है अरबी ज़बान के अंदर जो है एक अजमलहू भी इस्तेमाल हो सकता था, अहसनहू भी इस्तेमाल हो सकता था, अकमलहू भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पीर मेहली शाह साहब ने अकमलका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। का यानी कि ये हाजिर की ज़मीन है, कि यानी सामने देखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि सुबहान अल्लाह मा अजमलका, आपके जमाल की क्या बात है, मा अहसनका, आपके हुस्न की क्या बात है, मा अकमलका, आपके कमाल की क्या बात है। किथे मेहर अली, या रसूलल्लाह मैं कहाँ, आपकी सना कहाँ, आपकी तारीफ कहाँ, आपका हुस्न जमाल कहाँ, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियाँ। तो ये जो हुजूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहमतुल्लाह का ये जो कलाम है, ये वारिफ्तगी के आलम में लिखा गया कलाम है, और ये आमद वाला सारा कलाम है। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि सैयदना पीर मेहली शाह साहब ने ये कलाम लिखा ही उस वक्त था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेहिजाबाना ज़ियारत कर ली। आप अलैहिस्सलाम को देखने के बाद जब आप तशरीफ़ लाए तो अरसे दराज तक आप पर ये कैफियत तारी रही, और आखिरी उम्र में तो आप इस कलाम को सुन सुन कर इस्तिग़राक़ की कैफियत में चले जाया करते थे, और सिर्फ आपको जो है वो नमाज के वक्त में होश आती थी, आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे, और आप ये कहते थे कि जब नमाज का वक्त हो तो मुझे अगर इस्तिग़राक़ की कैफियत में इफ़ाक़ा ना भी हो तो मुझे उठाकर मस्जिद में ले जाया करो। अल्लाह, इस कदर इस कलाम की कैफियत है। तो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम के इस वली ने जो ये कलाम लिखा है, इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात भी है, आपकी हुजूरी भी है, और हाज़री से ज़्यादा हुजूरी की कदर है, और ये हुजूरी में डूब कर लिखे हुए कलामों में से एक कलाम है। अल्लाह से दुआ है कि वो जो कैफियत हुजूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब पर उस वक्त नाजिल हो रही थी, उसका करोड़वां हिस्सा अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। और ऐसे तमाम नातिया कलाम, मैं मुशाहिदे और टेक्निक की बात और बुज़ुर्गों से पूछी हुई बात बता रहा हूँ, ऐसे सारे नातिया कलाम जो आपकी मादरी ज़बान में नहीं है, या आपकी कौमी ज़बान में नहीं है, या उस ज़बान में है जो आप समझ नहीं सकते उसके माना, लेकिन ऐसे तमाम नातिया कलाम जिसकी लफ्ज़ों के एतबार से आपको कोई समझ नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ा जाए या आप खुद पढ़ रहे और आप पर रिक्कत तारी हो जाए और आप झूम जाएं, तो समझो लिखने वाला भी बारगाह रिसालत में कबूल है, और आप जिस पर रिक्कत तारी हुई है वो भी कबूल है। ब्रेक। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, हम शायरी भी कर रहे थे और कलाम भी सुन रहे थे। आप भी यकीनन घर पे शायरी भी कर रहे होंगे, कलाम भी सुन रहे होंगे। अब थोड़ी सी यानी कि छोटी सी गुफ्तगू होती है हमारे सेगमेंट में, वो हम करेंगे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। सेगमेंट का नाम है बहार शरीयत। अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज बहार शरीयत सेगमेंट में जो हम गुफ्तगू करेंगे वो होगी क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से। याद रखिए, जितने अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ हैं उन तमाम फ़र्ज़ों में सबसे अहम तरीन फ़रीज़ा नमाज का है, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कमोबेश 700 से ज़ायद मकाम पर
قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا اور ذکر کیا گیا۔ نماز قضا کر دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کر قضا کر دی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی قضا کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز قضا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر کیا اور نماز قضا کرنے والوں کا، کہ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے بھیجا؟ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے بھیجا؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال قضا نمازیں ہو جائیں تو اول تو یاد رکھیے کسی عالم دین سے آپ رابطہ کریں اور ان سے سمجھ لیں کہ ادا کسے کرنی ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو وہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے اس میں 4 نفل پڑھ لو تو نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کوئی ایسی روایت نہیں ہے، جو بھی یہ باتیں بیان کی جاتی ہے کہ 12ویں کے مہینے میں 12 نفل پڑھ لو تو نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئیں فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے فقہا صدیوں سے یہی لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو نمازیں قضا ہوئیں گن کر ان کو ادا کرنا واجب اور لازم اور فرض ہے، یہ معاف نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیں اب کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اب وہ ادا کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ معلوم کریں کہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی 40 سال عمر ہے، اب اگر اس کو یہ یاد ہے کہ سن بلوغت کیا تھا جب وہ بالغ ہوا تھا، عام طور پر مرد حضرات کے لیے جو سن بلوغت ہوتا ہے وہ 12 سال کی عمر ہوتی ہے یا اس سے زیادہ، 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ لڑکی کے لیے علماء نے 9 سال کی عمر بیان فرمائی ہے۔ اگر معلوم نہ ہو، یاد نہ ہو، تو پھر یہ جو میں نے عمر عرض کی ہے اس کا حساب لگا لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی 38 سال عمر ہے اور وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوا، تو اب اس کی جو نماز قضا بنیں گی وہ بنیں گی تقریباً 26 سال، ٹھیک ہے۔ اب 26 سال کی نمازوں کا حساب لگائے کس طرح کہ ایک دن میں 6 نمازیں ہوں گی۔ اب کہیں نمازیں تو 5 ہوتی ہیں، تو دیکھیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وطر، کیونکہ یہ بھی واجب ہوتے ہیں، یہ بھی فرض کے درجے پر ہیں۔ اچھا، جب قضا نماز ادا کی جائے گی تو اس کی سنتیں ادا نہیں کی جائیں گی، نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ مثلا فجر ہے تو فجر کے صرف 2 فرض ادا کرنے ہیں، ظہر ہے تو ظہر کے صرف 4 فرض ادا کرنے ہیں، اسی طرح عصر ہے تو عصر کے صرف 4 فرض ہیں، مغرب ہے تو مغرب کے صرف 3 فرض ہیں، اور عشاء کے فرض بھی ہیں 4 اور 3 وطر بھی ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جب ادا کریں گے نماز تو اس میں علماء نے آسانی یہ دی، اگر بہت زیادہ نمازیں ہیں اور قضا ہو گئی ہیں تو اس میں علماء نے آسانی یہ دی ہے کہ نیت کرے اللہ اکبر، اور نیت چونکہ اب پتہ نہیں کہ نمازیں کتنی زیادہ قضا ہیں تو یوں نیت کریں گے کہ سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی وہ میں نیت کر رہا ہوں، جو سب سے پہلی ظہر قضا ہوئی وہ نیت کر رہا ہوں، جو سب سے پہلے عصر قضا ہوئی وہ نیت کر رہا ہوں۔ یہ اس طرح نیتیں کریں گے جو سب سے پہلی، اب ایک ادا ہو گئی دوسری پھر تیسری، اس طرح اعلی حاصل القیاس۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی نماز ادا کریں، اول تو دیکھیں نماز قضا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو دوسرا کسی کو مطلع نہ کریں، کسی کو بتائیں نہیں کہ میرے نماز اتنی ساری قضا ہیں، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمایا جو شخص نماز ادا کرے، قضا نمازیں، اور مثال کے طور پر اس کی 26 سال جیسے ہم نے حساب لگایا، یا 38 سال یا 48 سال کی نمازیں ہیں، جتنے سال کی نمازیں ہیں، اور وہ گھر سے نکلا نماز ادا کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو موت آ گئی۔ اب ہوگا کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا نمازیں ادا کیجئے اگر جو قرضہ رہ گئی ہیں۔ ایک بات آپ آخر میں اور عرض کرتا چلوں کہ سوائے جب سورج طلوع ہو رہا، طلوع شمس، اسی طرح زوال کے وقت کے علاوہ ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں۔ ہاں ایک بات اور علماء منع فرماتے جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اسی طرح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی فرض ادا کرنے کے بعد اور عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھیں گے فجر کے ادا کرنے کے بعد یا عصر ادا کرنے کے بعد تو لوگوں کو شائبہ ہوگا کہ اس کی نمازیں رہ گئی ہیں،
تو لوگوں کی یہ لوگ بدگمانی کریں گے. تو لہٰذا علماء نے فرمایا کہ پھر اس وقت میں قضا نمازیں ادا نہ کی جائیں. بڑی طاق راتیں ہیں, بڑی مبارک راتیں ہیں, ان راتوں میں بے شک نفل پڑھیں, لیکن میری درخواست ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں, ضرور ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں آخر میں اور عرض کر دوں. اچھا یہ دیکھیں, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز ادا کرنا شروع کرتا ہے, پھر بھول جاتا ہے کہ کتنی پڑھی ہیں, دوبارہ حساب لگائیں. اور اگر یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نمازیں قضا کتنی ہوئی ہیں, یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ نمازیں کتنی قضا ہیں, کتنی میری عمر ہے, کب سے نمازیں نہیں پڑھوں, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. اگر ایسا سلسلہ ہے تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کو یہ یاد پڑتا ہے کہ سال میں چند مہینے ایسے ہیں کہ میں نے نمازیں پڑھی اور چند مہینے ایسے کہ نمازیں نہیں پڑھی, تو پھر اپنی مکمل عمر کے حساب کو نماز کا حساب لگائے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اللہ سے. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے آسانی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو یوں بھی علماء نے طریقہ بیان کیا ہے کہ یوں بھی کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ فضیلت تو آ گئی روایت کے اندر کہ آپ نے نماز قضا ادا کرنے کے ارادے سے نکلیں, اگرچہ ایک بھی نہیں پڑھی ہے لیکن ارادے سے نکل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. اگر موت آ گئی تو معاف کر دے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز آپ پڑھیں تو اس کے بعد آپ ظہر کی قضا ادا کر لیں, آپ عصر کی نماز پڑھیں تو عصر کی قضا ادا کر لیں. انشاءاللہ اس طرح قضا ادا ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام شرعی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ مفتی غلام دستگیر صاحب آج ہوں گے. وہ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا روحانی اعتبار سے حل بتائیں گے اسماء الحسنی, قرآنی آیات و دیگر وظائف کے ذریعے. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. السلام علیکم, بہت شکریہ حضور آپ تشریف لائے. یہ بتائیے کہ کسی نے پیسے بطور قرض لیے تھے, اب وہ واپس نہیں کر رہا, کوئی وظیفہ ہے کہ اس سے پیسے وصول ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. یہاں جو قرض لینے والے ہیں وہ ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یاد رکھیے قرض ایک ایسا گناہ ہے. قرض لینا جائز ہے, دینا بھی جائز ہے, لیکن اگر ادا نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ شہید ہے نا, حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے, فرمایا سوائے قرض کے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. قرض معاف نہیں ہوگا اللہ, کیونکہ حق العبد ہے. تو لہٰذا جتنے بھی احباب جو سن رہے ہیں, ہمارے ہاں تو ایک فیشن بن گیا ہے, کہتے ہیں قرض دینا بے وقوفی ہے اور لے کر واپس دینا اس سے بڑی بے وقوفی ہے. نعوذ باللہ, مارکیٹ میں یہ بات کی جاتی ہے. تو لہٰذا جو قرض لے کر واپس نہیں دیتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ قرض لیا ہوا ہے سارے زمانے کو, پوری فیملی, ہم وہ نہیں کہتے کہ آپ عمرے پہ نہیں جائیں, حج پہ نہیں جائیں, اللہ آپ کو ہم سب کو بار بار لے جائے اس مقدس بارگاہ میں. لیکن ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب دنیا جہاں کے اس میں پیسے دینے اور وہ ہر سال مدینہ منورہ میں, ہر سال حج پہ جا رہے ہیں, ہر سال ادھر ادھر پاکستان بھر میں اور بیرون ملک ٹورز پہ سیٹ سپاٹوں کے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے پیسے دینے ہیں. تو لہٰذا پہلے قرض ادا کریں, کیونکہ مرنے کے بعد آپ دیکھیں, یاد رکھیے کہ جو آپ کے عزیز رشتہ دار, ہر رشتہ قابل احترام, لیکن عام طور پر جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے, تو جو اولاد آپ کا کہنا نہیں مان رہی وہ آپ کا قرضہ کیا ادا کرے گی. لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی واقعی قرض لے کے پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیٹر سے سامنا ہو جاتا ہے, اس کا کام ہی چیٹ کرنا ہے, فراڈ کرنا ہے, دھوکے دینا ہے, پیسہ ہے اس کے پاس. دیکھیے جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں نا, یہ اس کے لیے ہے کہ جس سے پیسے مانگتے ہوں اس کے بعد پیسہ ہو بھی تو یہ وظیفہ کام کرے گا. وہ چاہے پھر وہ نہیں دے رہا ہے, فراڈ ہی ہے, یا وہ دنیا میں اعتبار سے بڑا پاورفل ہے کہ جو تو کر سکتا کر لے, ایف آئی آر کٹوانی جو کرنی کروا لے, میں نہیں دوں گا پیسے. پھر آپ اللہ کو پکاریں, پھر رب العالمین مدد فرمائے گا. تو اب طریقہ کیا ہے, ہفتے میں 3 دن پڑھنا ہے یہ وظیفہ بس. کون کون سے دن بھی مختص ہیں,
اور ایک ہی ٹائم میں پڑھنا ہے. کون کون سے دن؟ بدھ، جمعرات اور جمعہ، صحیح. بس ٹھیک ہے. یعنی اب آج. بدھ، ہاں فار ایگزامپل آج بدھ ہے نا، بدھ شروع ہو گیا ہے، شروع ہو گیا نا. ہاں بدھ شروع ہو گیا ہے. اچھا رمضان کی برکت اس سے ہوتی ہے کہ دن اور ایام یاد نہیں رہتے، تاریخیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو بدھ کا دن شروع ہوا ہے تو بدھ کے دن مثال کے طور پر اس نے دوپہر میں 3 بجے وظیفہ پڑھا، تو اب جمعرات اور جمعے کو بھی دوپہر کو 3 بجے ہی پڑھے. یہ ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ میں کام ہو جائے گا. نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ پڑھے، دوسرے ہفتے. نہیں ہوا تو انشاءاللہ تیسری مرتبہ میں، اللہ نے چاہا. بس بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ وہ ہاتھ جوڑ کے پیسے دے گا، تیرے پیسے لے لے بھائی. اچھا. الحمدللہ. وظیفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے المعطی هو اللہ. المعطی هو اللہ. اچھا هو اللہ ہو نہیں پڑھنا ہے، ہاں کو ساکن کرنا، هو اللہ. المعطی هو اللہ یہ پڑھنا ہے 1100 مرتبہ. صحیح. جب آپ 1100 مرتبہ پڑھیں گے بدھ کے دن، 1100 مرتبہ پڑھیں جمعرات کے دن، 1100 مرتبہ پڑھیں جمعے کے دن، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ خیر و عافیت سے ان کے پیسے ادا ہو جائیں گے اور آج نکل آئیں گے. ہم دعا گو ہیں، آج بڑی رات ہے، تاخرات ہے، دوسری تاخرات ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ آسانی والے معاملہ فرمائیں اور اللہ ان کا پیسہ لینا اور جن کا دینا ہے اللہ ان کے لیے دینا آسان فرما دے. آمین. اچھا یہ بتائیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس کا کوئی علاج ہے؟ علاج سے پہلے میں ایک علاج تو خیر ڈاکٹر حکیم کریں گے، لیکن علاج سے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. جی. تو علاج سے پہلے جو ہے میں ایک بات عرض کر دوں. دیکھیے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی جو دنیا ہے نا اور خواب کی جو معاملات ہیں یہ بڑے وسیع ہیں. بعض اوقات خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. تو پہلے تو جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان کو یہ عرض کر دوں کہ کبھی بھی زندگی میں یاد رکھیں کسی کو اپنا خواب نہ سنائیں، ہر عالم دین کو بھی نہیں سنائیں. کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی رجل طائر، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا خواب جو نا وہ پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، پاؤں پر. کیا مطلب؟ یعنی پرندے کے پاؤں پر کوئی کنکر رکھ دیا جائے وہ رکے گا نہیں، جیسے پرندہ حرکت کرے گا کنکر گر جائے گا. حضور نے فرمایا اسی طرح خواب ہوتا ہے کہ جیسا مثال کے طور پر میں نے کسی کو خواب بیان کیا اور اس نے سن کر یہ کہا کہ یہ خواب تو بہت برا ہے. یا بعض لوگ یوں صبح اٹھ کے بولتے ہیں یار میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے، یہ بھی نہ بولیں، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ جیسا کہتا ہے خواب کے بارے میں پہلی مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتا ہے. اگر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں اتنے بڑے علامہ فہامہ تابعی بزرگ ہیں کہ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، علامہ ابن سیرین کے تابعی بزرگ ہیں. ان کی کتاب تعبیر الرؤیا اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے اور فرمایا کہ جب خواب دیکھے تو سب سے پہلے اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ برا خواب ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا برے خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور بائیں طرف کندھے کی طرف تھو تھو کر دے 3 مرتبہ. تھوکنا نہیں ہے، تھو تھو کرنا ہے، یہ یوں بس 3 مرتبہ، اور لا حول پڑھ لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اللہ نے چاہا اللہ اس برے خواب کے اثر سے اسے محفوظ فرمائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب برا یا اچھا جو بھی خواب دیکھے کسی سے بیان نہ کرے، اس عالم دین سے بیان کرے جو خواب کی تعبیر بتانا جانتا ہو. علامہ ابن سیرین کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ بعض اوقات آپ بہت بڑے معبر تھے اور بڑے بڑے علماء سے تعبیریں پوچھا کرتے تھے آ کر، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا کہ آپ خواب کی تعبیر نہیں بتاتے تھے اور خاموش رہتے تھے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ خواہ مخواہ نہیں بتاتے. اور ہمارے ہاں ہر کس و ناکس بیٹھ گیا سوشل میڈیا پر اور ایون میڈیا پر بھی آگے بیٹھ گئے اور وہ آ کر خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان پر خود خواب دیکھنے پہ پابندی ہوتی ہے. خبردار کوئی ادھر ادھر کا خواب دیکھا تھا. ہاں کیا بات ہے. خیر وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اہل بھی نہیں ہوتے کیونکہ قرآن و حدیث کا علم ہو، قرآن کی اس پر گہرے نگاہ ہو، علم تفسیر پر، علم حدیث پر گہرے نگاہ ہو، معاملات کو جانے، حالات کو جانے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے بھی خوابوں کی تعبیر بدل جاتی ہے. پیٹ کی خرابی کی وجہ سے جو ہے کہ ہمیں خواب ڈراؤنے نظر آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو ڈراؤنے خواب سلسلہ وار نظر آتے ہیں. اچھا جی ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آئے کہ انہوں نے کہا کہ کل ہمارا جو جہاں سے خواب ٹوٹا تھا دوسرے دن وہیں سے ڈراؤنا شروع ہو گیا. سلسلہ وار یہ حقیقت ہے کہ باقاعدہ ہمارے پاس لوگ آئے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں سلسلہ وار خواب آتے ہیں. تو خوابوں کی پوری مطلب دنیا ہے. تو اچھا بعض اوقات بچے ہوتے ہیں وہ ڈراؤنے سیریز اور کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں،
उससे भी ख्वाब में नज़र आते हैं, वो विजुअल दिमाग दिखा रहा होता है, किसी भी तरह के ख्वाब नज़र आते हो। ये सारी तफसील मैंने इसलिए अर्ज़ की कि ताकि नाज़रीन को पता पड़े कि भाई ख्वाब हर एक को नहीं बताने का है, लेकिन अगर किसी को वाकई डरावने ख्वाब आते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका है, बच्चा बोलता है कि मुझे डर लगता है ख्वाब में रात को, चाहे वाकई या इवन ये कि कोई रूहानी मसला भी होगा ना, यानी नऊज़ुबिल्लाह कोई जिन्नात की शरारत है या उसके मैदे की खराबी है या उसको जो है नज़र बद लगी हुई है जिसकी वजह से उसका ख्वाब, उसका जहन वो ख्वाब दिखा रहा है उसको, किसी भी तरीके से ख्वाब आ रहा हो, डरावना ख्वाब, रात को सोने से पहले, अच्छा ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में नहीं पढ़ेंगी क्योंकि ये कुरान है, सोने से पहले 11 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। अच्छा, सूरह अलम नशरह पढ़कर अपने सीने पर दम कर लें, छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर दम कर दें, लेकिन करना सीने पर दम है, सीने में दम करके सो जाएं। हजरत वो ख्वाब जो डरावने हैं ना वो रहमत वाले ख्वाब में तब्दील हो जाएंगे। क्या बात। सिर्फ ऐसे नहीं ख्वाब बंद हो जाएंगे, अच्छे ख्वाब नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूरह अलम नशरह की फजाइल में है कि इससे शरह सदर अता होता है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा डरावने ख्वाबों से जान छुट जाएगी। सुभान अल्लाह। औरों की रखवाली है।